نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مومن آیت نمبر 15 رفیع الدرجات جو بلند درجوں والا ہے۔ بلند درجوں سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم میں اور جگہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بلند ہونے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اسم کریم ہے العلی اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند ہیں، درجات والے، بلند درجات والے، جیسے سورہ معارج میں آتا ہے کہ من اللہ ذی المعارج، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ جو درجوں والا ہے، جس کی طرف جو سیڑھیوں والا ہے۔ سیڑھی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اوپر کی طرف چڑھنا، جس کی طرف تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، اس کی طرف فرشتے اور روح جو ہیں وہ چڑھتے ہیں اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال طویل ہے۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو 50,000 سال کی طوالت ہے یہ 7ویں آسمان سے اوپر عرش تک کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بلند ہیں، اور العلی آپ نے پڑھا بھی ہے، جس میں ہم نے اسی طرح کے آیات سے ریفرنس دیا، اور ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر مستوی ہیں اور وہ بلند ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، سورہ نحل میں آیت نمبر 2، کہ وہ فرشتوں کو وحی دے کر اپنے حکم سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے، یعنی اتارتا ہے۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ درجوں والا ہے، وہ بلند ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کہ انہ تنزیل رب العالمین، کہ بے شک یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اس کا بھی مطلب کیا ہے کہ وہی جو اتاری گئی ہے تو کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ وہی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو کوئی چیز اتاری کہاں سے جاتی ہے؟ اوپر سے نیچے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بلند ہیں، درجوں والے ہیں، وہ علی ہیں، ٹھیک ہے؟ ذل عرشی، عرش والے ہیں، یعنی عرش پر مستوی ہیں۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اتارتے ہیں وحی کو اپنے حکم سے جس پر وہ چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ اور وحی اتارنا کا جو مقصد ہے کہ وحی کیوں آتی ہے، کسی بھی نبی پر وحی کیوں اتاری گئی ہے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ لوگوں کو اس ملاقات کے دن سے ڈرایا جا سکے، یعنی آخرت کے دن سے ڈرایا جائے۔ قرآن کریم کا بھی جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو ڈر سنایا جائے، کس چیز کا؟ کہ وہ قیامت کے دن جواب دہ ہیں اپنے برے اعمال کے اور اچھے اعمال کا بدلہ پانے والے ہیں۔ یہ دنیا صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ بنا دی گئی اور ایسے ہی ختم ہو جائے گی، بلکہ اس کا مقصد ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے، ان نعمتوں کے لیے جواب دہ ہے جو وہ انجوائے کر رہا ہے، جن کے بیچ میں وہ زندہ ہے۔ تو قیامت کا ایک نام یہاں پر یوم الطلاق بھی ہے۔ طلاق کا مطلب ہوتا ہے ملاقات۔ قتادہ کہتے ہیں کہ قیامت کو یوم الطلاق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس دن آسمان والے اور زمین والے آپس میں ملاقات کریں گے۔ حشر کا جو میدان ہوگا، جب میزان رکھ دی جائے گی تو اس وقت فرشتے اور انسان
جو ہیں وہ جمع کیے جائیں گے، صفوں میں ہوں گے، اپنے اپنے گروہوں میں ہوں گے، سب ملاقات کریں گے ایک دوسرے سے. پھر اسی طرح جو لوگ دنیا سے جا چکے تھے، جیسے حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک، سب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے. نیک لوگ جو ایک گروہ میں ہوں گے، چاہے وہ زمانے کے اعتبار سے کتنا ہی فرق رکھتے ہوں، آپس میں سب ایک دوسرے سے ملیں گے. پھر اسی طرح خالق اور مخلوق کی ملاقات ہے. پھر اسی طرح عامل اور عمل کی ملاقات ہے. جو عمل کرتا ہے، جو عمل کرنے والا ہے، وہ اپنے عمل کو اس دن دیکھ لے گا. ابھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں اور وہ اس کی کوئی فزیکل جو ہے وہ اپیرنس ہمارے سامنے نہیں ہوتی. ہاں، ہمیں اس کا بدلہ نظر آتا ہے یا اجر ملتا ہے، وہ اور بات ہے. لیکن کام جو ہم نے کیے ہیں، بعض اوقات ہم کر کے بھول بھی جاتے ہیں، بات کر کے بھول جاتے ہیں. لیکن قیامت کے دن بعض اعمال کو مجسم کر دیا جائے گا، پھر نامہ اعمال میں تو لکھے ہوئے ہی ہوں گے. تو سب جو ہیں اس دن اپنی اس سے ملاقات کریں گے اپنے اعمال سے. تو اس لیے اس کو یوم الطلاق کہا گیا ہے. پھر جو جس سے محبت کرتا ہے اس سے ملاقات کرے گا، کیونکہ قیامت کے دن جو جس سے محبت کرتا ہے، جو جس کے پیچھے چلتا رہا ہے، اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا. تو آپ اگر انبیاء علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو آپ قیامت کے دن ان سے ملاقات کریں گے. جتنی محبت آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، موسیٰ علیہ السلام سے ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، صحابہ کرام سے ہے، تو قیامت کے دن ہر کوئی اپنی اس شخصیت سے ملاقات کرے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اس لیے قیامت کو یوم الطلاق بھی کہا گیا ہے. تو وحی کے نزول کا ایک مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا بتایا جائے، اس چیز کا یقین دلایا جائے کہ وہ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، ان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. یومہم بارزون، یہ یوم الطلاق کیسا ہوگا؟ جس دن وہ ظاہر ہوں گے. کیسے ظاہر ہوں گے؟ اندر باہر سے ظاہر ہوں گے. یعنی جو کچھ وہ دنیا میں چھپاتے رہے وہ بھی ظاہر ہوں گے. وہ جو منافقت کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ تھے، قیامت کے دن وہ اپنی اصل پر اپنی ظاہر کیے جائیں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اس دن کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. آج بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن آج بندہ انکار کر دیتا ہے. آج بندہ اس بات کو مانتا نہیں ہے. کہیں تو زبان سے ہی انکار کر دیتا ہے آخرت کا، یا اللہ کی صفات، اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دیتا ہے، یا پھر اللہ کی صفات کا انکار کر دیتا ہے. لیکن قیامت کے دن وہ کچھ بھی انکار نہیں کر سکے گا، اور سب چیزیں جو ہیں جو اس نے 7 پرتوں میں چھپا کر اندھیرے میں بھی کیا ہوگا کام، سب سے الگ ہو کر تنہائی میں بھی، وہ بھی اس کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے تو اب بھی کچھ نہیں چھپا ہوا، اس دن بھی سب کچھ کھول کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا. بندہ بھی اس چیز کا انکار نہیں کر سکے گا. اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے. اگر کوئی شخص جو صحیح العقیدہ ہے لیکن وہ اپنے اقتدار یا کسی اور اپنی اختیار کی وجہ سے بھول بھی بیٹھا ہو کسی معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو، لیکن اس کے اندر خیر ہو، تو اس کے سامنے جب یہ آیت آئے تو وہ فوراً جان جائے گا کہ اصل میں تو بادشاہت اللہ ہی کی ہے. وہ اپنی بادشاہی اور اپنی قوت اور طاقت کے گھمنڈ میں سے نکل آئے گا، کیونکہ اصل اقتدار اور اختیار اسی کا ہوتا ہے جس کا قائم رہنے والا ہو. اگر کسی کو اپنے اختیار اور اقتدار کو قائم رکھنے پر قوت حاصل نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ عارضی طور پر تو بادشاہ بن گیا ہے، عارضی طور پر تو اس کے پاس کچھ اختیار اور اقتدار آ گیا ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ ختم ہو جانا ہے. یا تو وہ اختیار اور اقتدار اس سے چھین لیا جائے گا، یا پھر وہ خود ہی دنیا سے چلا جائے گا.
ہسٹری میں ایک واقعہ بہت خوبصورت آتا ہے. سامانی خاندان جو ہے، جو نیشا پور کا حکمران تھا، ان کا ایک فرما روا تھا نصر بن احمد، جو 301 سے 331 ہجری تک رہا ہے بادشاہت میں. تو وہ جب اس کی تاج پوشی کی رسم تھی تو اس نے فرمائش کی کہ کارروائی کا جو آغاز ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت سے کیا جائے. تو اس وقت ایک بزرگ نے جو تلاوت کی وہ یہی رکوع تھا، اور جس وقت وہ اس آیت پر پہنچے نا کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، تو وہ کھڑا ہوا، جو نصر بن احمد تھا وہ کھڑا ہوا اور اس پر لرزہ طاری ہو گیا، اور اس نے اپنا تاج اتار کر نیچے رکھ دیا اور سجدے میں گر گیا اور بولا کہ اے رب، بادشاہی تیری ہی ہے نہ کہ میری. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو یہ کانسیپٹ ہمیں دے دیا کہ بالآخر اقتدار اور اختیار تو اللہ ہی کا ہے، اور الٹیمیٹلی کلی اختیار اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے پاس ہے. تو اس کا جو فائدہ ہے وہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو ریئلائز کر لیں تو ہم جو وقتی اختیار ہمیں حاصل ہوتا ہے، ہم اس میں حدود اللہ کو توڑتے نہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے جن کے اوپر ہمیں قوام بنایا گیا ہوتا ہے ان کے آگے جواب دہ سمجھتے ہیں، اور اللہ کے سامنے بھی جواب دہ سمجھتے ہیں. تو پھر انسان اپنے اختیار اور اقتدار کو ایک ذمہ داری محسوس کرتا ہے، نہ کہ اس کا ناجائز استعمال کر کے لوگوں کے حقوق سلب کرے یا ان پر ظلم کرے. پاکستان کا جو آئین ہے اس میں بھی جو قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی، اس میں سب سے پہلی شک یہ ہے. قرارداد مقاصد آپ کو پتہ ہے نا کہ آئین کا حصہ ہے، اسی کے مطابق آئین جو ہے وہ آگے بنایا جاتا ہے. تو اس کا جو پہلی شک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اقتدار اعلیٰ کا اصل جو منبع ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی اصل میں اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے. تو یہ ایڈمٹ کر لینا کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، اس کا مطلب کیا ہے پھر کہ اس کی روشنی میں جو بھی آئین ملک کا بنایا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بنایا جائے گا. ایک طرف انسان اگر اس چیز کا مان لیتا ہے کہ بادشاہت، اصل بادشاہت اللہ کی ہے، اصل اقتدار اللہ کا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے من چاہے قوانین بناتا ہے، اپنے من چاہے طریقوں پر چلتا ہے، اپنے اختیار اور اقتدار کو اپنی خواہش کے مطابق استعمال کرتا ہے، اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے ناجائز حربے استعمال کرتا ہے، اپنے اختیار کو بڑھانے کے لیے لوگوں پر ظلم کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اگر کہہ بھی رہا ہے، وہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا حاصل؟ جو دل ہے انسان کا، وہ اگر مسلمان نہیں ہے، وہ اگر جھکا ہوا نہیں ہے اللہ کے سامنے، اس کا اخلاق اور اس کا کردار اگر اللہ سبحانہ و تعالی کی فرمانبرداری کو نہیں مان رہا، تو پھر اس کے اس چیز کے ایڈمٹ کر لینے کو کہ اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کے پاس ہے، تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو، کیونکہ اس کا عمل ہی نہیں بدلے گا. تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام عارضی بادشاہوں کو، ان تمام عارضی جو اقتدار میں رہے، چاہے وہ تھوڑے ایک کمپنی، ایک بزنس کے لیول پر اختیار اور اقتدار رکھتے تھے، یا ایک گھر کے لیول پر رکھتے تھے، یا ایک ادارے کے لیول پر رکھتے تھے، یا ایک ملک کے لیول پر رکھتے تھے، سب سے یہ سوال کریں گے کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو کیا کہا جائے گا؟ آج واحد القہار کی بادشاہت ہے، صرف اللہ کی. آج کوئی بھی یہ زعم نہیں رکھ سکتا کہ اس کے اختیار میں یا اس کے اقتدار میں کچھ ہے. سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اور کیسے؟ جب زمین
جو ہے وہ اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان جو ہے اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر بھی حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی حرام کر دیا ہے، بس تم میں سے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. اور پھر اسی طویل حدیث کے آخر میں ہے کہ اے میرے بندو، یہ جو تمہارے اپنے اعمال ہیں جن پر میں نگاہ رکھتا ہوں اور جن کا میں پورا بدلہ دوں گا، بس جو شخص بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جو اس کے سوا پائے وہ اپنے تئیں ہی اپنے آپ کو ملامت کرے. تو قیامت کے دن کسی پر رائی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ظلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اوپر حرام کیا ہے. اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. کسی کو اگر کسی صورتحال میں ڈالا گیا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو اس چیز کے لیے جو ہے وہ بہت نیک ہے انسان، اور یہ اس بیماری میں کیوں ہے یا اس تکلیف میں کیوں ہے، تو وہ اس کے درجات کو بڑھانے کے لیے اس پر ایک آزمائش ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. اور پھر یہ کہ اگر انسان کو بھلائی ملتی ہے تو وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اگر اس کو پر کوئی مصیبت آتی ہے، جیسے بھی اس حدیث قدسی میں ہم نے پڑھا، تو وہ کیا ہے کہ اگر انسان کو بھلائی ملے تو وہ اللہ کی حمد کرے، اور جو اس کے سوا پائے تو اپنے تئیں اپنے آپ کو ملامت کرے، کیونکہ بہت ساری مصائب اور پریشانیاں تو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ پر شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل وجہ اس کی ہماری اپنی کوئی نہ کوئی غلطیاں یا کوتاہیاں ہوتی ہیں. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے. جلد حساب لینے سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں ہے تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا دوبارہ اٹھایا جانا مگر یہ کہ جیسے ایک جان کو اٹھانا. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وما امرنا الا واحدۃ کلمح البصر، اور یہ کہ ہمارے حکم کے ساتھ ہی کام کا ہو جانا ہے، اتنا کہ جیسے کہ کسی آنکھ کا جھپکنا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو معاملات فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی اسباب کی ضرورت نہیں، کوئی لمبے چوڑے پروسیس کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ سب کا سب جو ہے وہ پلک جھپکتے میں ہو جائے گا. اور جیسے کہ اس سے یہ بھی مراد لی جاتی ہے کہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگے گی. جس طرح کائنات کی ہر مخلوق جو ہے وہ بیک وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو رزق دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں سن رہے ہیں، ان کی حاجات کو پورا کر رہے ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیک وقت جو ہے وہ تمام لوگوں کا حساب کتاب کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی کے حساب کو چکتا کرنے کے لیے کوئی اس کے مقدمے کی تحقیق یا اس پر شہادتیں فراہم کرنے میں کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی، بلکہ سب کا سب ریکارڈ جو ہے وہ پلک جھپکتے ہی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور اس بندے کے سامنے لایا جائے گا اور پھر اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا. سریع الحساب کا ایک معنی یہ بھی ہے، اور سریع الحساب کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت دور ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہ قریب ہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھی جائے گی جب قیامت آئے گی، اور ہم سے پہلے اربوں خربوں لوگ مر چکے ہیں اور پتہ نہیں کب قیامت آئے گی، اور اس پر بہت ساری باتیں اور بہت سارے جو ہے وہ ضرب الامثال بھی لوگوں نے بنا رکھے ہیں. لیکن یہ کہ قیامت جو ہے وہ قریب ہی آ لگی ہے، اور جلد ہی جو ہے وہ سب کا حساب جو ہے وہ چکتا کر دیا جائے گا. جیسے اگلی ہی آیت میں آ رہا ہے
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور آپ ڈرائیے انہیں قریب لگے ہوئے دن سے. تو آزفہ بھی جو ہے وہ قیامت کے دنوں میں سے ایک اور نام، قیامت کے ناموں میں سے ایک اور نام ہے. اور جیسا کہ ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے نا، وَأَزِفَتِ الْآزِفَةُ، سورہ نجم آیت نمبر 57، یعنی قریب آنے والی قریب آ چکی ہے، جس کو کھولنے والا بجز اللہ کے اور کوئی نہیں ہے. اسی طرح قرآن کریم میں بارہا لوگوں کو جو ہے وہ حساب کتاب سے ڈرایا گیا ہے کہ جو قریب ہی آ لگا ہے. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب ہی آ لگی ہے گھڑی اور چاند پھٹ گیا. اور اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب ہی آ لگا ہے جبکہ وہ اپنی غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. ایک اور جگہ آتا ہے ازفت الآصفۃ لیس لها من دون اللہ کاشفہ، جیسے بھی میں نے اس کا ترجمہ پہلے آپ کے سامنے پڑھا، سورہ نجم آیت نمبر 57. تو ان ساری باتوں سے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ بتانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سریع الحساب ہے، اس کو حساب لیتے ہوئے دیر نہیں لگے گی. جو آج اس بات سے بے خبر ہوئے بیٹھے ہیں یا اس بات سے لا تعلق بیٹھے ہیں یا اس چیز کا انکار کر رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، تو ان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ حساب کتاب کا وقت جو ہے وہ قریب ہی ہے. اور یہاں پر جو مقصد بتایا گیا، پیچھے بھی جو وحی کا مقصد تھا کیا تھا کہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائیں، اور یہاں پر بھی وہی مقصد ہے. اور وہ کیا ہے کہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، لوگوں کو اس چیز سے ڈرائیں کہ قریب ہی ہے ان کا حساب کتاب. تو جب حساب کتاب قریب ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جب رزلٹ نزدیک ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ پھر اس کے برا ہونے سے ڈرا جاتا ہے، اس کی تیاری کی جاتی ہے. اس چیز سے ڈرا جاتا ہے کہ انجام جو ہے وہ برا نہ ہو. جب ہمیں نتیجے کا وقت بتا دیا جاتا ہے، امتحان کی تاریخ دے دی جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم لاپرواہ رہتے ہیں یا پھر ہم یکسو ہو کر پڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ آپ میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ ٹیسٹ لے لیں ہمارا. ایسا ہوتا ہے نا، بھی حدیث کی کلاس میں بھی بات ہو رہی تھی تو یہی بات ہوئی کہ آپ ٹیسٹ لے لیں. تو ٹیسٹ لے لیں یا پیپر لے لیں گے تو اس میں ہم تیاری کر لیں گے. ادروائز کیا ہوتا ہے؟ انسان اس چیز سے لاپرواہ ہو جاتا ہے. جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے پیپر دینا ہے تو پھر وہ لاپرواہ نہیں ہوتا، پھر وہ نوٹس بناتا ہے، پھر وہ اس کو یاد رکھتا ہے. اور جب اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس پیپر کے نتیجے میں اس کو ڈگری ملنی ہے جس پر بیس کرتی ہے اس کی آئندہ کی زندگی، تو وہ پھر نتیجے کو ذہن میں رکھ کے پیپر کی تیاری کرتا ہے. اگر اس کو یہ پتا ہو کہ ٹھیک ہے پیپر تو دے دیں گے لیکن نتیجہ نہیں نکلے گا. جیسے بچپن اگر آپ اپنا یاد کریں تو اسکول میں جب آپ کو یہ پتا ہوتا تھا کہ اس ٹیچر نے ٹیسٹ لینا نہیں ہے، یہ ویسے ہی لکھوا رہی ہیں، یا یہ کل سنیں گی نہیں، انہوں نے ویسے ہی ہوم ورک دے دیا ہے، تو کیا آپ اس کو یاد کر کے جاتے تھے؟ یا آپ کے بچے اگر آپ خود ان کو پڑھاتے ہیں تو آپ کے بچے کیا کہتے ہیں؟ جب ڈائری آتی ہے تو وہ کہیں گے ماما ٹیچر نے تو سننا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے ٹیچر ٹیسٹ نہیں لیتی. تو کیا وہ بچے اس دل سے یاد کرتے ہیں بنسبت اس ٹیچر کا جو لازمن ٹیسٹ لے گی، جو لازمن نتیجہ اناؤنس کرے گی، جو لازمن بچے کو ریوارڈ دے گی یا پنشمنٹ دے گی؟ کیا فرق ہوتا ہے دونوں طرح کے ٹیچرز کے کام کے کرنے میں؟ جو ٹیچر کہتی ہیں کہ میں ٹیسٹ دوں گی اس کی تیاری کر لیتے ہیں نا تیاری، اور نتیجے کا بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ نتیجہ جو ہے وہ ہمارا اناؤنس ہوگا یا ٹیچر پوچھ لے گی، تو اس سے پھر تیاری کرتے. اسی لیے بار بار قرآن کریم میں آخرت کے دن سے ڈرایا گیا ہے کہ نتیجہ آنا ہے ہاتھ میں. اگر آخرت کا دن نہ ہو
اگر قیامت برپا نہ ہونی ہو، اگر صرف یہ دنیا ہی کی زندگی ہو، تو پھر لوگ کبھی بھی اپنی خواہش نفس پر کنٹرول نہیں کریں گے. وہ کریں گے جو ان کا دل چاہتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے وہ بس یہ اسی دنیا کی زندگی ہے، اس میں جتنا ہم انجوائے کر سکیں، جتنا ہمارا جو جی چاہتا ہے ہم کر لیں. لیکن جب ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ ہی زندگی ہماری زندگی نہیں، بلکہ ہم آخرت والے دن اس دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کے لیے جواب دہ ہیں، تو پھر ہم تیاری کرتے ہیں آخرت کے دن کو ذہن میں رکھ کے، نتیجے کو ذہن میں رکھ کے تیاری کرتے ہیں. اسی لیے کہا جا رہا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ. اور پھر آزفہ کیوں؟ کیونکہ انسان جو چیز دور ہوتی ہے نا، جس کی مدت دور ہوتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو جلدی کام کرنے پر مائل نہیں کرتا. اس کو بھی آپ اپنی دنیاوی پیپرز اور چیزوں سے سمجھ سکتے ہیں. جب پیپر کی ڈیٹ شیٹ آ جاتی ہے تو اس وقت تیاری کس طرح کرتا ہے انسان، اور جب ابھی 2-3 مہینے ہوتے ہیں، 4 مہینے ہوتے ہیں، تو اس وقت کس طرح کی تیاری کرتا ہے. تو جب ہمیں یہ احساس ہونا کہ قیامت قریب ہی ہے اور قیامت آنے والی ہے، تو پھر ہم اس کے برا ہونے سے ڈریں گے، اپنے انجام کے برا ہونے سے ڈریں گے. اور ہر شخص کی قیامت اس کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، اور موت کا کوئی وقت مطلب ہمیں پتہ نہیں ہے. ایک وقت جو مقرر ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کسی وقت بھی موت آ جائے گی. تو پھر انسان اس چیز کے لیے کانشیس رہتا ہے کہ اس کو اپنے اعمال درست رکھنے ہیں. اور وہ دن کیسا ہوگا؟ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جس دن دل قریب ہوں گے حلق کے، غم سے بھرے ہوئے. جب انسان بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے کسی معاملے میں، کبھی آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہو بہت زیادہ خوف کو محسوس کرنے کا، ایک انسرٹینٹی، اس وقت آپ کو اپنے دل کی دھڑکن کہاں محسوس ہوتی ہے؟ اردو میں ہم کہتے ہیں حلق میں دل حلق میں آ گیا. سنا ہے کبھی؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان بہت زیادہ انسرٹن ہوتا ہے، جب وہ کسی چیز سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے. تو قیامت کے دن جو لوگ دنیا میں ایسے اعمال کر کے گئے ہوں گے جو کہ اللہ کی نافرمانی کے ہوں گے، یا اس نے اللہ ہی کا انکار کیا ہوگا، یا اس نے قیامت ہی کا انکار کیا ہوگا، یا اس کے کانسیپٹس قیامت کے بارے میں درست نہیں ہوں گے، تو اس دن وہ انسرٹینٹی میں ہوگا. اس کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے دل جو ہے وہ حلق میں آ گیا اور غم سے بھرا ہوا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا. ما للظالمین من حمیم، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی گہرا دوست، ولا شفیع یطاع، اور نہ ہی کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے. دنیا میں انسان کیا زوم رکھتا ہے، کیا اس کے کانسیپٹس ہیں کہ فلاں مجھے نجات دے دے گا، فلاں مجھے بچا لے گا. دو طرح کے چیزوں کے اوپر بھروسہ کرتا ہے نا انسان. ایک تو اپنے دوست کے اوپر، اپنے عزیز و اقارب کے اوپر، یا پھر وہ ہستیاں جن سے اس نے کچھ ایسے عقائد وابستہ کر رکھے ہوں کہ یہ مجھے قیامت کے دن بچا لیں گے. تو سب سے زیادہ جو قریبی دوست ہوتا ہے وہ یہاں پر حمیم کا تذکرہ ہے. حمیم کا مطلب ہوتا ہے کھولتا ہوا. اردو میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا دوست جو کسی دوست کو مشکل میں دیکھ کر سکون سے نہیں بیٹھ سکتا. اگر کسی دوست کو کوئی پکڑ کے مار رہا ہے یا اس کی انسلٹ کر رہا ہے، تو یہ کھولتا ہوا اس تک پہنچ جائے گا اور اپنے دوست کو بچانے کی کوشش کرے گا. حمیم کیسا دوست ہوگا؟ جو اپنے دوست کی تکلیف پر تڑپ اٹھتا ہے، چین سے نہیں بیٹھ سکتا، اور اس پر اس کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے. لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. ایک اور جگہ
آتا ہے سورہ معارج میں ہی کہ لیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج ان کا وہاں پر کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی بھی دوست نہیں ہوگا۔ اور اس دن مجرم کیا چاہے گا؟ سورہ معارج میں ہی آتا ہے، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ چاہے گا دوست تو دوست، وہ کہے گا میری اولاد، میرے ماں باپ، میرے کنبے قبیلے کو زمین بھر اگر میرے پاس کچھ ہے تو وہ بھی میں فدیے میں دے دوں اور میں اس عذاب سے بچا لیا جاؤں۔ تو اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ کیوں ذکر کیا گیا کہ اس دن ظالموں کا کوئی گہرا دوست کام نہیں آئے گا؟ کیونکہ دنیا میں ظلم کوئی اکیلا کر نہیں سکتا، ظالم بھی اکیلا مضبوط نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو مددگار نہ حاصل ہو، جب تک کہ اس کے ارد گرد ایسا ٹولہ موجود نہ ہو جو اس کی ظلم کو سپورٹ کر سکتا ہو۔ وہ کوئی اس کا دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کے کارندے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس کے جو ہے وہ چیلے چانٹے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اقربا بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس دنیا میں تو لوگ کسی کی طاقت سے ڈر کے، کسی کے مال سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا اس کے اقتدار سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے ظلم میں شریک ہو جاتے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی پھر کوئی سفارشیوں کے متعلق لوگوں کے کیا کانسیپٹ ہیں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی ایسے عقائد لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں دیویوں کے متعلق، دیوتاؤں کے متعلق، جیسے کہ مشرکین کے عمومی ہر دور کے مشرکوں کے عقائد ہیں کہ وہ قیامت کے دن ان کی سفارش کریں۔ تو یہ سب چونکہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ تو ختم ہو جائے گا، ان کی مرنے کے ساتھ ہی ان کا عقیدہ بھی ختم ہو جائے گا، تو وہاں تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن سفارش کون کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ اجازت دے گا، جس کے لیے اجازت دے گا۔ تو جو ظالم ہوں گے، جنہوں نے ظلم کیا، شرک کر کے ظلم کیا، یا حقوق العباد میں ظلم کیا، یا حقوق اللہ میں ظلم کیا، تو جو ظالم ہوں گے ان کے جو ساتھی ہوں گے، اول تو وہ وہاں کچھ ایسا موجود نہیں ہوگا کیونکہ وہ جھوٹے عقیدے تھے، اور پھر اگر جو ان کے دوست یا وہ ہستیاں جن سے وہ امیدیں لگا کے بیٹھے تھے، وہ ظلم، اللہ تعالیٰ سے کیا آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ کسی ظالم کی سفارش کی اجازت دے گا کسی کو؟ کیا وہ کسی مشرک کی سفارش کی اجازت دے گا؟ وہ رب جس نے انبیاء بھیجے، 1,24,000 پیغمبر بھیجے، کتب نازل کی، صالحین کو دنیا میں اٹھایا، مبلغین کو اٹھایا، قرآن کو محفوظ کیا شرک کے خاتمے کے لیے، کیا وہ مشرک کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت دے گا؟ وہ جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا، تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو، جو ظالم کو پسند نہیں کرتا، کیا وہ ظالم کے حق میں کسی کو سفارش کی اجازت دے گا؟ تو اس دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا ظالموں کے لیے جس کی بات مانی جائے۔ تو ایسا دن جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، اس دن سے ڈرنا چاہیے، اس سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور وہ جانتا ہے خیانت آنکھوں کی اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں سینوں میں۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی حساب کتاب کریں گے۔ اللہ ہی اس دن کے مالک ہے، اللہ ہی کی بادشاہت اس دن رہ جائے گی، باقی کسی کی بادشاہت، کسی کا اقتدار نہیں رہے گا، کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، وہی مالک یوم الدین ہے۔ تو وہ مالک یوم الدین جو ہے، جو رائے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور کسی کا رائے برابر حق بھی نہیں رکھا جائے گا، وہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ وہ لوگوں کے سینوں کے راز بھی جانتا ہے، وہ لوگوں کی نیتوں کے حالات بھی جانتا ہے، وہ آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت کا ذکر کیوں کیا گیا ہے یہاں پر؟ انسان جب کچھ بولتا ہے تو
وہ کوئی نہ کوئی اگر اس کو سن نہیں رہا تو اس کی لپ سنک کو دیکھ لیتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ اس نے کچھ بولا ہے، لیکن آنکھ جو ہے وہ پلک جھپکتے ادھر سے ادھر ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی بہت ہی مسلسل کوئی غور کرتا رہے تب بھی اگر ایک لمحے کو اپنی آنکھیں جھپکے گا تو دوسرا شخص دوسری طرف دیکھ سکتا ہے. یعنی اتنی خفیف سی یہ حرکت ہے کہ اس کو کوئی بھی کیپچر نہیں کر سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیپچر کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ لیتے ہیں, نوٹ کر لیتے ہیں. کہاں ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں کسی نے غلط کام کیا, غلط چیز کی طرف دیکھا, غلط نیت سے کسی کچھ دیکھا. جیسے ایگزامینیشن روم میں اگر کوئی کسی کے پرچے کی طرف دیکھتا ہے تو وہ میک شیور کرتا ہے کہ ایگزامینر اس کو نہ دیکھے, کوئی اور بچہ یا جس کے بچے کے پیپر پہ وہ دیکھ رہا ہے اس کو کوئی نہ دیکھے. اس کے بعد وہ لمحے میں دیکھتا ہے اور اپنا آنسر کاپی کر لیتا ہے. یہ جو خیانت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی نوٹ کر لیتا ہے. اسی طرح کی خیانتیں انسان اپنی زندگی میں بہت ساری کرتا ہے. کسی نامحرم کو دیکھنا, اس کی طرف بار بار آنکھوں کو اس طرح سے دیکھنا کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے, چوری چھپے کسی کی طرف دیکھنا, کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کرنے کے لیے دیکھنا, کسی کو آنکھ مارنا, کسی کی ہزیمت کے لیے آنکھوں سے اشارے کرنا, یہ سب اس میں آ جاتا ہے. یہ سب خیانتیں ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ پوشیدہ نہیں ہے. چاہے دوسروں سے, اپنے جیسے انسانوں سے ہم کتنا ہی چھپا کر کریں, اللہ تعالیٰ اس کو جانتے. یہاں بالخصوص اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جس سے ہماری اتنی سی بھی حرکت پوشیدہ نہیں. نہ صرف یہ کہ یہ خفیف حرکت, پورے آپ کا جو جسم ہے نا اس میں سے سب سے خفیف حرکت یہ آنکھوں کی حرکت ہے, آنکھوں کی خیانت. سب سے خفیف خیانت جو ہے وہ آنکھوں کی خیانت. اور پھر اس پر یہ کہ سینے کے اندر جو کچھ چل رہا ہے, دلوں کے اندر جو کچھ ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اب اس نیتوں کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں گے. واللہ یقضی بالحق, اور وہی اور اللہ ہے جو فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ. اب یہ حق کا فیصلہ کیسا ہوگا, پھر کیسا ہوگا یہ فیصلہ؟ جو انسان کے ہر عمل کو اس کی نیت کے ساتھ تول کے کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیتوں کا خلوص عطا فرمائے. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء, اور وہ جنہیں وہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے. وہ تو اس دن یا تو وہاں موجود ہی نہیں ہوں گے, کیونکہ بہت سارے ایسے آئیڈلز ہیں, ایسے بت ہیں, ایسے سو کالڈ معبود بنائے گئے ہیں جن کا وجود ہی کوئی نہیں. کچھ تو ہے نا, انبیاء ہیں یا فرشتے ہیں یا نیک بزرگ ہیں, وہ موجود ہوں گے وہاں پر, لیکن وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے کیونکہ انہوں نے تو نہیں کہا انہیں عبادت کرنے کو اپنی. لیکن کچھ تو بہت ساری محض جو ہیں وہ تخیلات ہی ہیں, تو وہ تو وہاں موجود ہی نہیں ہوں گے. تو اصل میں پھر ان تخیلات یا ان دوسرے عقائد میں جو انسان اپنے آپ کو یہ سمجھ کر عمل کرتا رہتا ہے کہ یہ میرا فیصلہ کریں گے یا یہ میری سفارش کریں گے, تو وہ تو اس دن وہاں ہوں گے نہیں, وہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے. ان اللہ هو السمیع البصیر, بے شک اللہ ہی ہے جو خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم, کیا پھر یہ چلے پھرے نہیں زمین میں کہ یہ دیکھتے کہ کس طرح ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام ہوا. ان سے پہلے جو لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا, آخرت کا انکار کیا, رسولوں کو جھٹلایا, ان کا کیا انجام ہوا. كانوا هم اشد منهم قوة وآثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم, تو وہ ان سے زیادہ شدید تھے قوت اور آثار میں زمین میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. قریش مکہ کو بتایا جا رہا ہے اور پھر اسی طرح دیگر تمام لوگوں کو کہ دیکھ لو اپنے دور کی سپر پاورز عاد اور سمود اور فرعون جیسے لوگ, انہوں نے جب اللہ کا اور اس کے رسولوں کا انکار کیا تو ان کا کیا انجام ہوا. وما کانا, اور نہیں ہے
اور نہیں تھا لہم ان کے لیے من اللہ من واق اللہ سے کوئی بچانے والا. جتنی بھی ان کی طاقت تھی، جس پر ان کو زوم تھا، جتنا بھی ان کی فوجیں تھیں، جتنے بھی ان کے ریسورسز تھے، کچھ بھی ان کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکا. وہ جو اپنے آپ کو ایک ناقابل تسخیر قوت سمجھ کر لوگوں پر ظلم کرتے تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کو کبھی فنا نہیں ہے، ان کا کیا انجام ہوا. ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے تھا کیونکہ ان کے پاس رسول آئے تھے واضح دلائل لے کر. رسول واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے تھے، لیکن انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، تو ان کا یہ انجام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا. یہ واضح دلائل کیا تھے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ کسی بھی رسول کے اللہ کی طرف سے مامور ہونے کے دلائل، یعنی وہ رسول جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے اس ڈیوٹی پر مامور کیے گئے ہیں، اس کی واضح علامات اور نشانیاں موجود ہوتی ہیں. کیسے؟ معجزات کے ذریعے بھی، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے جو ان کا اخلاق اور ان کا کردار ہوتا تھا، اور جو ان کی تعلیمات تھیں، جو تعلیمات وہ لے کر آئے، وہ بھی حق اور سچ پر مبنی تھی. اور اسی طرح سے وہ زندگی کے جو بھی معاملات اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی وہ احکامات لے کر آئے، وہ سارے کے سارے ثابت شدہ تھے. یعنی یہ جو واضح نشانیاں ہیں، واضح دلائل ہیں، یہ کس چیز کے بارے میں تھے؟ خود رسولوں کے اپنے مبعوث من جانب اللہ ہونے کے. پھر جو ان کے ساتھ تعلیمات آئیں معاملات کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، وہ تمام کی تمام تعلیمات جو ہیں وہ حق پر ثابت شدہ. کوئی بھی رسول کوئی ایسی تعلیم لے کر نہیں آیا جو معاشرے میں فساد پھیلانے والی ہوتی، یا جس سے جو ہے وہ انارکی پھیلتی، یا جو جھوٹ پر مبنی ہوتی. اور جب اتنی کھلم کھلا وضاحتیں اور دلائل آ گئے، اور پھر معجزات، جو رسولوں کو معجزات دیے گئے جن سے ان کی حقانیت ثابت ہوئی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. جیسے آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے. اور قرآن کریم میں ہم جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں، ہم نے بہت ساری ایسی جگہوں پر دیکھا کہ قرآن کریم خود ثابت کرتا ہے کہ یہ اس کریٹر کی طرف سے نازل کرتا ہے جس نے زمین کو کریٹ کیا. کیونکہ ایسے ایسے انکشافات اس کے اندر ہیں، ایسی ایسی باتیں اس میں بتائی گئی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے. اپنی 40 سالہ زندگی میں انہوں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. اور اس پر اور بھی طویل ایک بحث ہے جو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اسے کوئی انسان بنا نہیں سکتا تھا. تو جب ایسے واضح دلائل آ جائیں انسان کے سامنے، جیسے قوم سمود کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے سے اونٹنی جو ہے وہ پہاڑ میں سے نکل آئی تھی، واضح معجزہ تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ زمین پہ گرتے واقعی اژدہا بن گیا تھا. باقی جو جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیاں تھیں، وہ تو انہوں نے جو لوگوں کی آنکھوں پر نظر بندی کی تھی وہ اپنی ہیئت میں بدلی نہیں تھی. وہ لاٹھیاں اور رسیاں تھیں، لوگوں کو وہ سانپ دکھائی دے رہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی واقعتاً اژدہا میں چینج ہو گئی تھی، بدل گئی تھی، اس کی ہیئت بدل گئی تھی. تو جادوگر جو تو مان گئے کیونکہ وہ اپنی اس فیلڈ میں اسپیشلائز تھے. تو لوگوں کے سامنے جب ایسے کھلے دلائل آ جائے فکفروا، پھر وہ اس کا انکار کر دیں، فاخذہم اللہ، تو پھر اللہ نے اس کو پکڑ لیا. تو ماضی میں جب ایسا ہوا تو حال میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جب واضح دلائل لوگوں کے سامنے آ جائیں اور پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر کیا ہے؟ اللہ کی پکڑ ان پر آ کے رہتی ہے. انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ بہت قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر کوئی اس کی گرفت سے بچ سکے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے موسیٰ علیہ السلام ہی کے مثال سے
اور وضاحت کرتے ہیں، اور یہیں پر رجل المومن کا بھی ذکر آئے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلائل کے ساتھ۔ اور یہ نشانیاں کون سی ہیں؟ سورہ اعراف میں بھی آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ 9 نشانیاں جو ہیں موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جن میں سے 2 جو ہیں وہ تو ید بیضا اور ان کی لاٹھی تھی، اور اسی طرح طوفان اور ٹڈیاں اور خون اور زلزلے، اور یہ ساری جو ہے وہ عذاب ان کے اوپر آئے، جوؤں کا عذاب بھی آیا ان کے اوپر، اور مینڈکوں کا۔ اِلیٰ فرعون و ہامان و قارون، فرعون، حامان اور قارون کی طرف۔ اور یہاں ایک غور طلب بات ہے، اور وہ کیا کہ قارون جو ہے وہ اسرائیلی تھا، قارون بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، فرعون اور حامان قبطی تھے۔ یہاں قارون کا ذکر فرعون اور حامان کے ساتھ کیا گیا۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص بے نمازی ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، جس نے نماز کو ترک کر دیا ہو، تو قیامت کے دن وہ فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ نسب فائدہ نہیں دے گا، عمل فائدہ دے گا۔ کون کس سے کیا نسبت رکھتا ہے، کس کا کس سے کیا تعلق ہے، یہ فائدہ نہیں دے گا قیامت کے دن۔ کس کا کیسا ایمان ہے، کس کا کیسا عمل ہے، یہ چیز جو ہے یہ کریڈیبل ہے، یہ جو ہے انسان کو فائدہ دے گی۔ قارون کے اعمال حامان اور فرعون جیسے تھے، تو اس کا جو ہے انجام بھی فرعون اور حامان کے ساتھ ہی کیا گیا۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے بہت جھوٹا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ حامان اور فرعون نے کیا کہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ تو جادوگر ہے۔ اور قارون جو کہ اسرائیلی تھا، اس کو جب تنبیہ کی اس کی حرکتوں پر موسیٰ علیہ السلام نے، تو اس نے بھی کیا کہا کہ تم تو جادوگر ہو اور تم تو جھوٹے ہو، یہ جو کچھ کمائی کی ہے یہ تو میں نے اپنے علم کی بدولت کمایا ہے، اور مجھے اس کے اوپر پوری دسترس حاصل ہے، میں جو چاہوں کروں، جیسا چاہوں جیوں۔ فلما جاءہم، تو جب وہ لایا ان کے پاس، بالحق کی حق، من عندنا، ہمارے پاس ہے، قالوا، تو انہوں نے کہا، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم، قتل کر دو ان کے بیٹوں کو اور جو ایمان لائے، اور زندہ رہنے دو ان کی عورتوں کو۔ اور یہ جو سلسلہ ہے لڑکوں کو زندہ چھوڑ دینے کا اور لڑکوں کو قتل کرنے اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دینے کا، تو یہ اصل میں ایک تدبیر اپنائی ہوئی تھی، انہوں نے ایک اسٹریٹجی فرعون نے بنا رکھی تھی اسرائیلیوں کا زور توڑنے کے لیے۔ جب اسے لگتا تھا کہ اسرائیلیوں میں کہیں بغاوت ہو سکتی ہے، کہیں کوئی سر اٹھا رہا ہے، ان کی تعداد مردوں کی بڑھ رہی ہے، وہاں وہ یہ اسٹریٹجی اپناتا کہ وہاں ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا اور قوم کی کمزور عورتوں کو جو ہے وہ زندہ چھوڑ دیتا۔ اور یہاں پر بھی اس نے دوبارہ سے وہی لاہے عمل اپنایا سزا دینے کے لیے ایمان والوں کو، کہ جو کوئی بھی ایمان لائے گا، جو کوئی موسیٰ علیہ السلام کی بات پر لبیک کہے گا، تو اس کے ساتھ یہی کیا جائے گا۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے چال کافروں کی مگر یہ کہ گمراہی میں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون پر یہ ثابت کر دیا تھا اس سے پہلے ہی کہ اس کی یہ والی چال کارآمد نہیں ہوئی تھی جبکہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو بچانا ہو، جس سے کام لینا ہو، تو اس موسیٰ کو اللہ تعالیٰ فرعون کے دربار میں بھی پرورش دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل بھروسہ اور توکل اور اصل خشیت اور اصل ڈر تو اللہ ہی کا ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی ظالم، جابر، دشمن اس وقت تک انسان کو کوئی
نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس وقت تک اس کی چال کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ ہی کا اذن نہ ہو۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں تو وہ یوسف علیہ السلام کے قتل کے ارادے کو کنویں میں پھینکوانے کے ارادے سے بدل دیتے ہیں، کنویں سے ان کو زندہ نکال لیتے ہیں، منڈی میں بکواتے ہیں تو اس کے ہاتھ بکواتے ہیں جہاں سے بادشاہت کا راستہ جو ہے وہ بادشاہت کا طریقہ سیکھ لے، جیل میں بھیجتے ہیں تو اس طریقے سے وہاں سے ان کو اس تدبیر سے نکلواتے ہیں کہ پھر بادشاہ وقت ان کو اپنے برابر بٹھا لیتا ہے۔ حالانکہ ہر جگہ جو حالات تھے، ہر جگہ جو پلانر تھا، ہر جگہ جو چال چلنے والا تھا، جو ماکر تھا، اس نے چال یوسف علیہ السلام کے خلاف چلی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کی چال کو ٹوسٹ کر دیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں یوسف علیہ السلام بہرحال آزمائش سے گزرے ضرور۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ظالم سے بچا لے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم کی چال کو الٹ دے گا، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کچھ ایسے فلمی انداز میں ہونا چاہیے کہ بیچ کا ٹائم پیریڈ اسکپ ہو جائے گا اور یہ ایسے اچانک ہو جائے گا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ بھی ایک پلان کے ساتھ چلتی ہے، جیسے وہ جس سچویشن میں ہمیں ڈالتا ہے تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ظالم کی چال کا شکار ہو رہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان اور توکل کے مطابق اسی چال کو ظالم کے اوپر الٹ دیتے ہیں۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، ضرونی چھوڑ دو مجھے، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، ولیدعو ربہ، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے، انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض فساد، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے گا یا یہ کہ وہ تم زمین میں فساد پھیلائے گا۔ دو چیزیں ہیں یہاں پر، ایک تو یہ کہ فرعون جو ہے وہ یہاں پر لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو قتل کرنے میں کچھ لوگوں نے روک رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پا رہا، اور اگر وہ مانے نہ ہوتے تو وہ کب کا اس کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر چکا ہوتا۔ حالانکہ بات دراصل یہ تھی کہ اس کو کسی اور نے نہیں روک رکھا تھا، بلکہ اس کے اندر جو اپنا ایک خوف تھا کہ اگر موسیٰ سچے ہیں، اور وہ جانتا تھا کہ موسیٰ سچے ہیں، تو مجھ پر میں جو ہے وہ کسی پکڑ میں آ جاؤں گا۔ تو یہ انیشلی خوف جو ہے یہ ظالم کے اندر ہوتا ہے، جب وہ حق کو پہچان لیتا ہے تو اس کے اندر جب وہ حق کی طرف دعوت دینے والے کی طرف ہاتھ بڑھانے لگتا ہے نا، تو یہ انیشلی خوف اس کے اندر آتا ہے، لیکن پھر اس کی ہوس اور اس کی اپنی جو خواہش نفس ہوتی ہے، اور پھر شیطان کے جو پھندے ہوتے ہیں جو مختلف انسانوں کی شکل میں بھی اس کو ہلا شیری دے رہے ہوتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے، تو پھر وہ جرم کر بیٹھتا ہے، ادروائز اس کے اندر ایک خوف پیدا ضرور ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ کہتا ہے کہ انی اخاف ان یبدل دینکم، میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا۔ دین کیا ہے اصل میں؟ ایک اور جگہ بھی آپ نے پڑھا نا کہ وہ تمہارا مثالی طرز زندگی بدل دے گا۔ یہاں پر جو اسٹریٹجی فرعون نے اپنائی وہ عموماً دنیا میں جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپناتے ہیں، یعنی اصل میں فائدہ، اصل میں سوچ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا اقتدار بچ جائے، لیکن لوگوں کے اوپر، عوام الناس کے اوپر کیا شو کیا جاتا ہے کہ یہ تو سراسر تمہاری بھلائی کے لیے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر فرعون؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، وہ تمہارا دین بدل دے گا، مجھے یہ ڈر ہے کہ موسیٰ کی تعلیمات پھیل گئی تو تمہارا دین بدل جائے گا، زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔
وہ یہ نہیں کہہ رہا برملا کہ اگر موسیٰ کی تعلیمات لوگوں کو سمجھ آ گئی تو مجھے خدا کون مانے گا، میرے اقتدار اعلیٰ کو کون مانے گا، میرے ظلم کے میرا ساتھ کون دے گا. تو یہی حربہ جو ہے وہ ہر زمانے کے جو مکار حکمران ہیں ان کو جب اپنا اقتدار ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے تو وہ عوام کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں اور مختلف کارڈز ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جس کو وہ کھیلتے ہیں. کہیں پر وہ مذہب کے کارڈ کو استعمال کرتے ہیں، کہیں وہ لسانی کارڈ کو استعمال کرتے ہیں، صوبائی تعصب کو ابھارتے ہیں، کہیں کسی چیز کو اور کہیں کسی چیز کو استعمال کرتے اور اس طرح لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں تو سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے، یہ بندہ تو ہمارے لیے جو ہے وہ ساری جد و جہد کر رہا ہے، حالانکہ اس بندے اور اس پارٹی کے جو دماغ میں ہوتی ہے بات وہ محض اپنا اقتدار بچانے کی ہوتی ہے. اور یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ فرعون اور اس سے پہلے سے یہی طریقہ ہے. وہ بھی یہاں یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارا دین بدل دیں، تمہارا لائف سٹائل، تمہیں اپنا مثالی طرز زندگی بدلنا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا فرعون کو جا کے، کیا دعوت دی تھی؟ یہ کہا تھا کہ تم اپنی کرسی چھوڑ دو اور یہاں پر کوئی فری الیکشن کراؤ. کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا تھا کہ قبطی جو ہیں وہ اقتدار سے الگ ہو جائے اور یوسف علیہ السلام کی طرح کے جو ڈسینڈرز ہیں ان کو کرسی دے. ایسی تو کوئی بات نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ اسرائیلیوں کو میرے ساتھ جانے دو اور تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ اور جو احکامات اللہ تعالیٰ کے اس کے ساتھ زندگی گزارو. اقتدار تو نہیں چھینا تھا، لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ یہ جو تعلیمات ہیں یہ اگر لوگوں کو سمجھ آ گئی دین ہے کیا، یہ اگر لوگوں کو سمجھ آ گیا تو میری چاکری کون کرے گا، مجھے بڑا کون مانے گا. اور پھر یہی خوف اس کے مصاحب کو تھا کہ اگر فرعون کی کرسی چھن گئی تو ہماری چاپلوسیاں کون کرے گا، ہم جو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے. تو وہ فرعون کو سپورٹ کر رہے تھے. اصل نقصان کس کا تھا؟ عام قبطیوں کا، عام اسرائیلیوں کا، عوام کا. لیکن عوام کو بے شعور رکھا جاتا ہے، جان بوجھ کر ان تک شعور نہیں پہنچایا جاتا کہ کہیں انقلاب نہ آ جائے، کہیں کسی فرعون کے سامنے کوئی موسیٰ کھڑا نہ ہو جائے جو الٹیمیٹلی اس کا تختہ الٹ دے. اس لیے جان بوجھ کر عوام کو جاہل رکھا جاتا ہے، پڑھا لکھا جاہل رکھا جاتا ہے. ان کو ان کے حقوق کا پتہ ہی نہیں لکھنے دیا جاتا اور ان کو ان کی بنیادی ضرورتوں میں ایسے الجھایا جاتا ہے کہ وہ یہ سوچ ہی نہ سکیں، وہ 2+2=4 کے چکر سے نکل ہی نہ سکیں. اور ان کو ایسی ان کی تربیت کی جاتی ہے کہ ہر فرد انفرادی طور پر اپنا سوچتا ہے، قوم کے لیول پر سوچتا ہی نہیں. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن، اور میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی ہر تکبر کرنے والے سے جو ایمان نہیں رکھتا بیوم الحساب، حساب کے دن کا. جس کو اپنے اعمال کی جواب دہی کا خوف نہیں ہے وہی خدائی کا دعویٰ کرے گا، زبان حال سے یا زبان کال سے. یا تو کہہ کے جیسا فرعون اور نمرود نے کیا، یا زبان حال سے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے. خدا بنا بیٹھا ہے ہر بندہ اپنی کرسی پہ، جس کے پاس جتنا اختیار ہے، چاہے وہ ایک کلرک کے لیول پر ہے، وہ وہیں خدا بن کے بیٹھا ہوا، کیونکہ اس کو حساب کے دن کا ڈر نہیں. موسیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر تکبر کرنے والے سے. دو احتمال ہو سکتے، ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام یا تو اس وقت دربار میں موجود تھے جس وقت یہ بات کہی جا رہی تھی، اور وہیں پر موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی خوف اور ڈر کے
صاف صاف یہ بتا دیا کہ میں نے تو رب کی پناہ لے رکھی، تم میرا نقصان نہیں کر سکتے، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش، یا پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود نہیں تھے اور یہ پلاننگ اور یہ باتیں ہو رہی اور پھر کسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی اور انہوں نے یہ کہا. دونوں طرح کے جو مفسرین کے بیانات ہیں اس میں یہ بات بہرحال پیش نظر ہے، بہرحال جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے والی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں پر بھی خوف زدہ نظر نہیں آئے. فرعون کے معاملے میں فرعون کے سامنے خوف زدہ نظر نہیں آئے. وہ کہتے ہیں کہ میں تو رب العالمین کی پناہ میں ہوں، جو تمہارا بھی رب ہے جو میرا بھی، جس کے ہاتھ میں تمہاری بھی پیشانی کے بال ہیں اور میری بھی پیشانی کے بال ہیں، اور جو ظالم نہیں ہے، اور جو مالک یوم الدین ہے، حساب کتاب کے دن کا مالک ہے، اور وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، کس طرح کسی کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے وہ جانتا ہے، کس پالیسی کے پیچھے کیا نیت ہے وہ جانتا ہے، اور وہ کھرا حساب کرنے والا ہے. اس سے آگے جو ذکر آ رہا ہے وہ ہے رجل مومن کا. جب فرعون یہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اپنی پلاننگ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے کہ جیسے ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اس کے مصاحب کہتے ہیں کہ کیا تم پھر موسیٰ اور اس کے بھائی کو ایسے ہی چھوڑ دو گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے پھرے؟ تو یہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، میں جلد ہی عنقریب ایسا حکم نامہ جاری کرنے والا ہوں جس میں ان کے بیٹوں کو قتل کرنے اور عورتوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا جائے گا. تو ایسی ساری پلاننگ کے دوران ایک مومن مرد جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ فرعون ہی کے خاندان سے تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ولی عہد تھا، جو کہ کیونکہ فرعون جو ہے وہ خود بے اولاد تھا، تو اس کے خاندان میں سے یہ غالباً اس کا شاید کوئی بھتیجا تھا یا کوئی اور تھا، مختلف آراء موجود ہیں. تو یہ ایمان لا چکا تھا. کہتے ہیں 3 لوگ فرعون کے خاندان سے یا اس کے قوم سے ایمان لائے تھے. ایک یہ رجل مومن، ایک ان کی فرعون کی بیوی آسیہ، اور ایک وہ شخص جس نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دی تھی کہ تمہارے قتل کا پلان بن رہا ہے، سورہ قصص میں جو آپ نے پڑھا. تو یہ اس کے خاندان کے لوگ تھے جو ایمان لائے. اس کے علاوہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ ایمان لے کر آئی، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کے خاندان سے ظاہر نہیں ہوگی. تو وہ مومن مرد جو ہے وہ کہنے لگا من آل فرعون، جو آل فرعون میں سے تھا، یکتم ایمانہ، ابھی تک اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا ہوا تھا. کیا کہتا ہے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو قتل کر دو صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور یہی آیات کی تلاوت جو ہے وہ جب ہم نے اس کی سورت کی ابتدا میں اس کے بارے میں پڑھا تھا، اس کے نزول کے بارے میں، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ عقبہ بن ابی معیط جو ہے اس نے حملہ کیا اور آپ کے گلے میں جو ہے وہ کپڑا ڈال کے کھینچنا شروع کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچایا. تو یہی اسی آیت کی تلاوت کی کہ کیا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور لایا ہے وہ تمہارے پاس واضح دلائل تمہارے رب کی طرف سے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اور اگر وہ ہے جھوٹا، فَعَلَيْهِ كَذِبُ، تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے. وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے، يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو پہنچے گا بعض اس کا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے. ان اللہ لا يهدي من هو مسرف كذاب، اور نہیں ہدایت دیتا اللہ تعالی ہر حد سے گزرے ہوئے شخص کو. اب یہاں پہ کچھ چیزیں غور طلب ہے. ایک یہ کہ بینات کون سی ہیں یہاں پر، یعنی کھلی کھلی نشانیاں جو جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ اعراف میں بھی ہو چکا، اور اسی طرح ان کی جو ید بیضا اور جو عصا
تھا اس کے بارے میں کہ یہ تمام کھلی نشانیاں جو ہیں ہمارے پاس آ چکی ہیں. اب چونکہ انہوں نے اپنا ایمان خود تو چھپا رکھا تھا تو وہ یہ ایک اس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے اس کو سمجھ سکے. مطلب واضح طور پر صرف یہ نہیں کہا کہ موسیٰ سچے ہیں بلکہ دونوں رخ ان کے سامنے لوگوں کے سامنے رکھے کہ سری نشانیوں کے باوجود اگر تم جھوٹا سمجھتے ہو موسیٰ علیہ السلام کو تب بھی مناسب یہی ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ دوسرا احتمال اور زیادہ قوی احتمال یہ ہے کہ اگر وہ سچے ہیں تو پھر ان پر ہاتھ ڈال کر تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے، اور اگر تم اسے جھوٹا سمجھتے ہو تب بھی اس سے تعرض نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول رہا، جو بھی شخص اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول رہا ہو تو پھر وہ اللہ کی پکڑ میں تو آئے گا ہی. جیسے خود موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون سے کہا تھا نا، سورہ دخان آیت نمبر 21 میں آتا ہے وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تب بھی تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. تو یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو مومن تھا آل فرعون سے، اس نے گفتگو کا آغاز جو ہے وہ کھل کے نہیں کیا کہ وہ یہ ظاہر کرتا کہ موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئے، بلکہ ابتداءً وہ ایسے ہی کلام کرتا رہا کہ وہ فرعون ہی کے گروہ کا ایک آدمی ہے، تاکہ وہ اس کو اپنا خیر خواہ سمجھ کے اس کی بات سنے. کیونکہ اگر وہ برملا اس چیز کا اظہار کر دیتا کہ وہ ایمان لا چکا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ اس کی بات نہ سنتے. تو یہاں پر جو حکمت سمجھ آ رہی ہے اس کے اپنے ایمان کو چھپانے کی، ایک تو یہ کہ وہ ان کی ظلم کا شکار نہیں ہوا، دوسرا یہ کہ وہ اس کو اپنا خیر خواہ سمجھ کے ایٹ لیسٹ اس کی بات کو تو سنے. پھر یہاں پر یہ جو وہ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ تعالی کسی شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا اور کذاب ہو. تو اس فکرے کے بھی دو مطلب جو ہیں وہ ممکن ہیں، اور وہ یہ کہ جو مومن ہے جو آل فرعون سے، اس نے قصداً جو ہے یہ زبانی بات کی کہ وہ اگر کوئی شخص اپنی ذات میں جو ہے وہ راست روی جیسی خوبیاں اور کذب اور افتراء جیسی خوبیاں جمع نہیں کر سکتا تو اس کو سمجھ آ جائے گی بات کہ یہ بات یعنی جو موسیٰ علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے ہیں وہ صحیح ہیں. تو اگر وہ اس چیز کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر جھوٹ موجود ہے، وہ حد سے گزرنے والا ہے. تو زبانی جملہ انہوں نے بولا، یہ نہیں کہا فرعون کو اور اس کے حواریوں کو کہ تم جھوٹے ہو یا تم حدیں توڑنے والے ہو، بلکہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والے اور سخت جھوٹے ہوتے ہیں. جس کا مطلب اگر تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی تو تمہیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے جھانکنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا نہایت پاکیزہ سیرت اور کمال درجے کا بلند اخلاق رکھنے والا انسان جو اتنی کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے، تم اس کا انکار کر رہے ہو تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جو سب بات سمجھ آنے والی ہے اور تم اس کو سمجھنا نہیں چاہتے ہو تو اس کے پیچھے تمہاری اپنی اخلاقی خرابیاں ہیں. اور یہاں پر بھی اس نے زبانی سی بات کی ہے، کھل کے جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے وہ پن پوائنٹ نہیں کیا. اور وجہ کیا ہے کہ ابھی تک انہوں نے اپنا ایمان جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا تھا. وہ یہ چاہتے کہ فرعون اور اس کے حواری جو ہے اپنی ہی قوم کا ایک بندہ سمجھ کے ان کی بات ایٹ لیسٹ سنیں تو صحیح. پھر وہ کہتے ہیں یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض کہ اے میری قوم تمہارے لیے بادشاہت ہے آج کہ تم غالب ہو زمین میں. فَمَن يَنْصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا تو پھر کون مدد کرے گا ہماری عذاب سے اگر اللہ کی طرف سے وہ آ گیا. آج تمہارے پاس اقتدار ہے، آج تمہارے پاس اختیار ہے، تو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. اگر تم نے حق کا ساتھ نہیں دیا، اگر تم نے اپنی اچھائی اور برائی کو پہچانا نہیں، اگر تم نے شعور کے ساتھ حق اور باطل کے انتخاب میں شعور کو استعمال نہ کیا اور محض تعصب کے ساتھ، محض تعصب اپنی قومی تعصب یا اپنی سیاسی تعصب کے ساتھ تم نے کسی کو چن لیا،
حق اور باطل میں سے باطل کو چن لیا، تو جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو تمہیں کون بچائے گا؟ آج تمہارے پاس اختیار ہے، ہمیشہ اختیار تمہارے پاس نہیں رہے گا. اور یہی کلیہ قاعدہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. ایک وقت ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس مہلت ہے زندگی کی. آج ہمارے پاس مہلت ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی. آج اگر ہم نے شعور کے ساتھ حق اور باطل کو نہ پہچانا، حق اور باطل میں صحیح چوائس نہ کی، تو یہ مہلت ہمیشہ نہیں رہے گی. چاہے وہ ہماری انفرادی زندگیاں ہوں، چاہے وہ ہماری اجتماعی زندگیاں ہوں، چاہے وہ پاکستان کی زندگی ہو، چاہے وہ امت مسلمہ کی زندگی ہو. آج جس کے پاس جو اختیار ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا. اور اگر ہم باطل کو ہی چنتے رہے ہمیشہ، اگر ہم ہمیشہ اللہ کے احکامات پر طاغوت کو ہی پریفر کرتے رہے، تو پھر جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو ہم بچ نہیں سکیں گے، کوئی ہمیں بچا نہیں سکے گا. اور دوسری چیز جو پچھلی آیت میں ہمیں سمجھ آ رہی ہے، جو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہدایت کب روک لی جاتی ہے انسان سے؟ جب وہ حدیں توڑنے والا ہوتا ہے اور جب وہ سخت جھوٹا ہوتا ہے. اگر ہماری زندگیوں میں جھوٹ شامل ہے، اگر ہمیں اللہ کے حدود کی پاسداری نہیں کرنی آتی، ہمیں ہدایت نہیں ملے گی. چاہے ہم جتنی مرتبہ قرآن حفظ کر لیں، اس کو حفظ کر لیں یا اس کا ترجمہ پڑھ لیں یا اس کو یاد کر لیں، اگر ہم جھوٹ بولنے والے ہیں، ہماری زندگیوں سے جھوٹ نہیں نکلا ابھی تک، اگر ہم حدوں کو توڑنے والے ہیں، تو ہدایت نصیب نہیں ہوتی. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب. اللہ تعالیٰ کسی حد سے گزرنے والے اور سخت جھوٹے شخص کو ہدایت نہیں دیتے. اور یہ ہدایت کا موقع پا لینے کا لمیٹڈ ہے. کب تک؟ جب تک ہمارے پاس چوائس کی گنجائش ہے. جب چوائس کی مہلت ختم ہو جائے گی، جب استغفار کی مہلت ختم ہو جائے گی، جب اپنی آپ کو سدھارنے کی مہلت ختم ہو جائے گی، پھر کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. قال فرعون، کہا فرعون نے، ما اریکم الا ما ارا، میں دکھاتا تمہیں مگر وہ جو میں خود دیکھتا ہوں. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں دکھاتا ہوں مگر یہ کہ بھلائی کا راستہ. اب رجل المومن کی اس پوری اسپیچ کے جواب میں فرعون کیا کہتا ہے کہ میں تو تمہیں وہ بتا رہا ہوں جو مجھے سب سے بہترین سمجھ آ رہی ہے، جو میری ایک نظر ہے اس پورے معاملے پہ، جو میری ایک گرفت ہے اس معاملے میں، جو میرا تجربہ ہے، میں تو تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بیسٹ آپشن ہے کہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو ختم کر دیا جائے، ان کی اس تحریک کو دبا دیا جائے. دوسری طرف وہ یہ شخص جو باتیں تم سے کہہ رہا ہے، یہ تو بس ایسے ہی تمہیں خواب دکھا رہا ہے. اور یہی معاملہ ہر قوم کے اندر ہوتا ہے. جہاں ناصح اٹھتے ہیں، جہاں لوگ نصیحت کرنے کے لیے، لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کوئی اٹھتا ہے، کوئی موٹیویشنل انسان ابھرتا ہے، وہیں پر اس کا قلع کما کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے. کس طرح قائل کر کے لوگوں کو کہ میں تو تمہارے ہی بھلے کی بات کر رہا ہوں. اپنے فائدوں کے لیے لوگوں کو ایکسپلائٹ کر کے، ان سے فساد کروا کے، ان سے ایجیٹیشن کی پالیسی اپنا کے، ان سے جلسے جلوس کروا کے، اس پرسنالٹی کو جو حق کی بات کر رہا ہو، اس کی پرسنالٹی پر کیچڑ اچھال کے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو اس کی بات سننے سے روک دیا جاتا ہے. اور کیا چیز خوبصورت کر کے دکھائی جاتی ہے؟ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تو تمہاری بھلائی کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں. چھوڑو موسیٰ کی باتوں کو، ہارون کی باتوں کو، اس بندے کی باتوں کو. یہ تو تمہارا طرز زندگی بدل دیں گے، یہ تو تمہارا اقتدار تم سے چھین لیں گے. یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ خود کرسی پہ بیٹھ جائے اور تمہیں مصر سے بے دخل کر دیں. یہ تمہیں یہاں سے جو ہے تمہاری حیثیت کو گرانا چاہتے ہیں اور خود بڑا بن کے رہنا چاہتے ہیں.
تھوڑا سا مماثلت کر کے دیکھیے گا کسی بھی پولیٹیکل سینیریو کے ساتھ اس پولیٹیکل سینیریو کو. یہاں پر فرعون سراسر سیاسی نمائندگی کر رہا ہے. اس کو لوگوں کے دین سے، لوگوں کے جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں، جو مصر کی ترقی ہے، تعمیر و ترقی، کسی چیز سے غرض نہیں. یہاں اس کو صرف غرض ہے اس کی اپنی اقتدار کو بچانے، اپنی خدائی کو بچانا. تو اس کو تھوڑا سا کمپیریزن کیجیے گا انشاءاللہ العزیز. آئندہ کل انشاءاللہ ہم قرآن ہی کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ. اسی سے آگے لیسن چلیں گے اسماء الحسنی انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.